الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ سورہ کوثر ہے، سب سے چھوٹی سورت ہے. اس کے 10 لفظ ہیں، 3 آیتیں ہیں، 10 لفظ ہیں. اس سے بڑی سورہ اخلاص، اس کے 12 لفظ ہیں. اس سے بڑی سورہ عصر، اس کے 14 لفظ. جی ہاں اس سب سے چھوٹی سورت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم ذکر فرمایا. قربانی وانحر، نار کے معنی قربانی کا. فصل لربک وانحر، نماز پڑھو اور قربانی دو. اس سے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی صرف مکے میں ہے. قربانی صرف مکے میں ہے اور جگہ نہیں. یا اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کیا ہے. نماز پوری دنیا میں ہے، قربانی بھی پوری دنیا میں ہے. حدیث شریف میں ہے من کان لہ سعۃ ولم یضح فلا تقربن مصلانا. من کان لہ سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا. جس کو گنجائش ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. فلا یقربن، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو گنجائش ہو، گنجائش کی تفصیل یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو. گنجائش کے یہ معنی ہے صاحب نصاب ہو، یعنی عید کے دن اس کے پاس 57,000، 50 اور 7 57,000 روپے ہوں، یا سونا چاندی ہو، یا مال تجارت ہو. بعضوں کے پاس پلاٹ ہوتے ہیں کئی کے لاکھ کے، بیچنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں، وہ مال تجارت ہے. پلاٹ ہوتے ہیں بیچنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں، ان کی قیمت کئی لاکھ ہوتی ہے. ان سب پر قربانی واجب ہے.
جی ہاں، جو قربانی نہ کرے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، قریب بھی نہ آئے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی شوقت ظاہر کرنے کے لیے عورتوں کو بھی حکم فرمایا کرتے تھے تم بھی عیدگاہ آ جاؤ، حتیٰ کہ حیض والی عورتوں کو بھی حکم فرماتے تھے تم بھی عیدگاہ میں پہنچ جاؤ، نماز نہ پڑھنا، دعا میں شریک ہو جانا، نماز نہ پڑھنا، دعا میں شریک ہو جانا۔ لیکن جو قربانی نہ کرے اس کے لیے سخت وعید، ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، قریب بھی نہ آئے، اندر تو کیا آنا، قریب بھی نہ آئے۔ یہ عیدگاہ ہے، قرطبہ چوک میں بھی نہ آئے، قریب نہ آنے کا یہ مطلب، قرطبہ چوک میں بھی نہ آئے، گھر بیٹھے، ناراضگی اتنی زیادہ۔ صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، قربانیوں کی حقیقت کیا ہے، قربانی کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، قربانیاں کیا ہوتی ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، سنت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اپنے بیٹے اسماعیل سے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تیری کیا ہے؟ یعنی اس کو قربانی کے لیے تیار کرنے کے لیے یہ فرمایا، یہ نہیں کہ اس کی رائے ہوتی کہ نہیں ہوتا چھوڑ دے تو نہیں، قربانی تو کرنی تھی۔ نبی کا خواب بھی وہی ہوتی ہے، نبی کا خواب، غیر نبی کا نہیں۔ کچھ عرصہ پہلے اخبار میں آیا تھا کہ کشمیر کے ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اس نے اٹھ کر ذبح کر دی۔ ارے گدھے تو نبی ہے، نبی کا خواب وہی ہوتی ہے۔ تجھے جو خواب میں آیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، اس کی تعبیر علماء سے پوچھتے، بیٹے کو نیک بناؤ، یہ معنی ہے، یہ نہیں کہ چھری پھیر دو، بیٹے کو نیک بناؤ۔ نبی کا خواب وہی ہوتی ہے۔ اس لیے جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا خواب میں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو حکم سمجھ گئے، اور یہ بڑا مشکل حکم تھا، بہت مشکل حکم تھا۔ یہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت ہی مشکل حکم تھا۔ لیکن نبی تھے، اپنی تمام خواہشات کو توڑ کر اللہ تعالی کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حکم جو فرمایا بس اب ذبح کرنا ہی کرنا۔ خود بچے سے اس لیے پوچھا تاکہ وہ بھی راضی ہو جائے، یہ نہیں کہ وہ کہے کہ میں نہیں ہوتا تو چھوڑ دو، ذبح تو کرنا ہی تھا۔ اس کو راضی کرنے کے لیے یہ ایک عمدہ طریقہ ہے تبلیغ کا۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب
رحمہ اللہ تعالی واز کہہ رہے تھے، ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے، ٹخنے، پاجامہ اس کا ٹخنوں سے نیچے ہے۔ تو واز ختم جب ہوا تو اس آدمی سے فرمایا تو میری بات سن کے جانا، میری بات سن کے جانا۔ وہ ٹھہر گیا، کھڑے ہو گئے، کہا کہ میرا پاجامہ بعض دفعہ ٹخنوں سے نیچے ہو جاتا ہے، اس میں تو بڑی وعیدیں ہیں، دوزخ میں جائیں گے ٹخنے، اللہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے، ناراض ہو جائیں گے، ساری وعیدیں، سزائیں، عذاب سنا دیے۔ دیکھنا کہ میرا پاجامہ نیچے تو نہیں ہے؟ وہ کہنا حضرت آپ کا تو نہیں ہے، میرا ہی نیچے ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی نیچے نہیں ہوگا۔ یہ عملی تعلیم، نرم تعلیم، بس ایسی تعلیم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ بچے کو کہا فانظر ماذا ترى، تیری کیا ہے؟ بچے کو بھی تیار کرنا تھا، بچے کو بھی تیار کرنا تھا۔ جیسے جب فتوحات زیادہ ہو گئی اور مال بہت سا آنے لگ گیا مسلمانوں کے پاس، تو ازواج مطہرات نے عرض کیا کہ ہمارا خرچہ بھی بڑھا دیا جائے، ہمارا خرچہ بڑھا دیا جائے، اب تو بہت فتوحات ہیں۔ اس پر آیت نازل ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی پاک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ تم دنیا چاہتی ہو یا آخرت چاہتی ہو۔ دنیا چاہتی ہو تو میں تمہیں ابھی رخصت کر دوں گا، آخرت چاہتی ہے تو تمہیں اجر عظیم ملے گا۔ سب سے پہلے مائی عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میں ایک بات تم سے کہنے لگا ہوں، اس کا جواب خود نہ دینا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا پھر جواب دینا، کیونکہ وہ چھوٹی عمر کی تھی۔ 9 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی تھی، 9 سال۔ 18 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا۔ یہ 9 سال رہی ہیں میں عائشہ صدیقہ، تو چھوٹی عمر کی تھی، 9 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ تو خیال فرمایا کہ شاید بچپن کی وجہ سے غلط جواب نہ دے دے، فرمایا کہ دیکھو میں تم سے ایک بات کہنے لگا ہوں، خود نہ جواب دینا، پہلے ماں باپ سے پوچھ لینا، مشورہ کر لینا، پھر جواب دینا، کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ ماں باپ تو سمجھدار ہے۔ پھر یہ آیتیں سنائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا ہے کہ ازواج مطہرات، تم دنیا چاہتی ہو یا آخرت چاہتی ہو؟ دنیا چاہتی ہو تو میں ابھی تمہیں رخصت کرتا ہوں، میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور اگر آخرت چاہتی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دیں گے، یعنی پھر اسی پر گزارا کرو جو پہلے مل رہا ہے تمہیں، جتنا خرچہ پہلے مل رہا ہے اتنا ہی ملے گا، زائد نہیں ملے گا، اتنا ہی قبول کرو، اسی میں گزارا کرو اور نہ مانگو۔ یہ میں عائشہ صدیقہ سے
فرما دیا. اور یہ فرما کے دیکھو خود نہ جواب دینا، پہلے ماں باپ سے مشورہ کر لینا پھر جواب دینا. کرنے کی حضرت میں کیا ماں باپ سے مشورہ کروں گی، میں نے آخرت کو لیا، دنیا کو چھوڑا. فوراً سمجھدار تھی، میں نے دنیا کو چھوڑا، مجھے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے آخرت کو لیا. اور یہ بھی عرض کیا کہ حضرت باقی ازواج مطہرات سے جب آپ کہیں تو میرا جواب نہ ذکر میرا جواب نہ ذکر کریں، وہ خود جو جواب دیں. تو میں کہ نہیں، اگر کسی نے پوچھا پھر میں بتا دوں گا، نہیں پوچھا تو پھر نہیں بتاؤں گا. کسی نے پوچھ لیا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا تو پھر میں بتاؤں گا. تو تمام ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا کہ ہمیں دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا کہ چلو اب فتوحات بہت ہیں، کچھ زیادہ مل جائے تو اچھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے تو ہم دنیا پر لات مارتی ہیں، ہمیں دنیا کی کوئی ضرورت نہیں. ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر ان کا دین بہت اونچا ہو گیا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ نکاحوں کی اجازت دی کہ زیادہ مستورات کو آپ کے ساتھ رہنے کا موقع مل سکے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ازواج مطہرات آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بڑی مجتہد بن گئی تھی، اعلیٰ درجے کی عالم بن گئی. اجتہاد کا درجہ بڑا اونچا ہوتا ہے، ہر ایک اجتہاد نہیں کر سکتا. شروع کی 4 صدیوں میں اجتہاد رہا ہے، پھر بند کر دیا گیا. دنیا بھر میں ایک بھی مجتہد پیدا نہیں ہوا 4 صدیوں کے بعد جو کہے کہ میں مجتہد ہوں، جھوٹا ہے، مکار ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. اللہ تعالیٰ نے 4 صدیوں کے بعد کوئی مجتہد پیدا نہیں کیا. 4 صدیوں میں مجتہد کئی ہوئے ہیں، ان میں سے 4 کا اللہ تعالیٰ نے درجہ اونچا کر دیا. 4 امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان کے شاگرد امام مالک رحمہ اللہ تعالی، ان کے شاگرد امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، اور ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل. ان 4 کا درجہ اونچا کر دیا. انہوں نے جو فقہ کے اصول بنائے وہ سارے جمع ہو گئے. جو مسائل بیان کیے جو زیادہ پیش آتے رہتے ہیں دن رات، وہ بھی سارے جمع ہو گئے، اور جمع ہو کر تواتر کے ساتھ آگے پہنچ گئے. آج بھی 4 اماموں کے اصول اور مسائل ہمارے پاس موجود ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اس لیے ان 4 میں سے کسی ایک کا اتباع کر لے، نجات کے لیے کافی ہے. تو بہرحال ازواج مطہرات اس لیے زیادہ تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کی وجہ سے درجہ اجتہاد کو پہنچ گئی تھی، جو بڑا اونچا مقام ہے، جس تک 4 صدیوں کے بعد دنیا بھر میں ایک بھی نہیں پہنچا. اتنا اونچا مقام 4 صدیوں میں ہوئے ہیں مجتہد. ان میں سے باقیوں کی فقہ تو ختم ہو گئی اپنے زمانے میں. 4 کی فقہ، 4 کے بیان کیے ہوئے مسائل دنیا میں باقی رہے تاکہ لوگ ان پر عمل کر سکیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات
جو زیادہ تھیں یہ شہوت رانی کے لیے نہیں تھی بلکہ دینی ضروریات کی وجہ سے تھی۔ صحابی عورتوں میں سے کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا، کوئی مسئلہ جاننا ہوتا تو کسی زوجہ کے گھر چلی جاتی، ان سے پوچھ لیتی، ان کو نہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر بتا دیتی۔ تو یہ 9 گھر تھے، 9 ازواج مطہرات اکٹھی رہی ہیں جن کے حقوق آپ ادا کرتے رہے، تھی تو 10، لیکن مائی سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باری مائی عائشہ صدیقہ کو دے دی تھی، اس لیے 9 ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے۔ تو یہ زیادہ جو نکاح تھے، ہمیں صرف 4 نکاح کی اجازت ہے، ہم 5واں نہیں کر سکتے، 4 ہم صرف 4 نکاح کر سکتے ہیں۔ یوسف صاحب 5واں تو نہیں کیا، نہیں، ہمیں صرف 4 کی اجازت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے 40 جنت کے مردوں کی قوت دی تھی، اور جنت کے ایک مرد کی قوت دنیا کے 100 مردوں کے برابر تھی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 مردوں کی طاقت دی گئی تھی، آپ نے صرف 9 پر اکتفا کیا۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ 4000 مردوں کی قوت تھی آپ کے اندر، اور ایک کو 4 تو 16000 آپ بیویاں رکھ سکتے تھے، ہر ایک کو 4 کی جو اجازت ہے، تو 16000 بیویاں آپ رکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے ایک وقت میں 9 ہی رکھی ہیں، 10 رکھی ہیں، 10ویں نے اپنی باری چھوڑ دی۔ آپ طلاق دینا چاہتے تھے مائی سودا کو، تو حضرت مجھے طلاق نہ دیں، میری باری، آپ میری پاس آنے کی بجائے عائشہ کے پاس چلے جایا کریں، مجھے طلاق نہ دیں، میں قیامت میں آپ کی بیویوں میں اٹھنا چاہتی ہوں۔ بڑا مقام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو، کتنا اونچا مقام۔ جی ہاں، پھر مسائل نقل کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسائل بیان کرتے تھے، صحابہ ان کو سن کر آگے امت تک پہنچاتے تھے۔ تو مسائل میں سے دیکھیے 2/3 2 ثلث 2/3 مسائل صرف اکیلی مائی عائشہ صدیقہ نے امت تک پہنچائے ہیں، اتنا اونچا مقام تھا۔ اگر 3 لاکھ مسئلے ہیں دین کے، تو ان میں سے 2 لاکھ اکیلی مائی عائشہ صدیقہ نے امت تک پہنچائے ہیں، باقی 1 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ نے پہنچائے۔ صحابہ کی تعداد 1.5 لاکھ تھی، 1.5 لاکھ، اتنا اونچا مقام تھا ازواج مطہرات۔ بہرحال جیسے میں عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ دیکھو خود نہ جواب دینا، ماں باپ سے پوچھ کر جواب دینا، ایسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا دیکھو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا ہے؟ عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان آپ کو اللہ کا حکم ہوا ہے کہ مجھے ذبح کر دے، میں تیار ہوں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ عرض کیا، چنانچہ انہوں نے بچے کو لٹایا، چھری کو تیز کیا، گردن پر پھیرا،
یہی ان کے اختیار میں تھا. چھری کو حکم تھا کہ مت کاٹو. یہ چھری کو حکم تھا مت کاٹو. چھری نے نہیں کاٹا. دمبا لایا گیا جنت سے، فرمایا اس کو ذبح کرو، اس کو کاٹا. انہوں نے تو اپنا کام پورا کر دیا. اس لیے ہم قربانی جو کرتے ہیں ہمیں بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور بیٹے کو ذبح کرنا اپنے آپ کو شہید کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے. اپنے آپ کو مار دینا اتنا مشکل نہیں جتنا بیٹے کو، بڑھاپے میں بیٹا ملا ہو اس پر چھری چلانا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. یہ نبی ہی کا کام ہے کہ یہ سارا کر دیا. عام آدمی یہ نہیں کر سکتا، عام آدمی یہ نہیں کر سکتا. ہمیں آسانی کتنی کر دی، ہمیں آسانی کتنی کر دی کہ گائے کے 7 حصوں میں سے ایک حصے میں شریک ہو جاؤ، تمہیں اتنا ثواب ملے گا جیسے اپنے آپ کو قربان کرنے کا ثواب ہوتا ہے. بیٹے کو قربان کرنے سے بھی زیادہ اپنے آپ کو قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. کب؟ ایک قربانی میں حصہ ڈال دو. ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی. یہی معنی ہے سنت و ابیکم ابراہیم. قربانی تمہارے دادا جان ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. جیسے ان کو ثواب ملا تمہیں بھی ثواب ملے گا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. آج کل 6-7 ہزار میں گائے میں ایک حصہ مل جاتا ہے، تو 6-7 ہزار آپ گائے میں حصہ ڈال دیں، آپ کو اتنا ثواب مل جائے گا جیسا خود آدمی کو شہید ہونے کا ثواب ملتا. خود شہید ہونے کا ثواب ملتا ہے. بیٹے کو ذبح کرنا یہ اس سے بھی مشکل تھا. کم از کم اپنے آپ کو شہید کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. اور قربانی کی روح ہے اپنے نفس کو فنا کر دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے نفس کو جھکا دینا. حکم آئے نفس کہہ کے نہ کرو، لیکن کہہ کے نہیں اللہ میاں کا حکم ہے میں کروں گا. یہ حقیقت ہے قربانی. قربانی کا اثر یہ ہونا چاہیے. قربانی اسی کی ہے جس میں یہ اثر پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو وہ اپنی نفس کی سب خواہشیں چھوڑ کر حکم پر عمل کرے. جی ہاں جی ہاں. اگر نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے اس میں قربانی بھی ٹھیک نہیں. قربانی کی حقیقت ہے فنائے نفس، اپنے آپ کو فنا کر دینا. کہاں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے فنا کر دینا. اور پھر اس کا بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ حدیث میں آ گیا سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم. اپنے جانوروں کو خوب موٹا تازہ کیا کرو. قیامت کے دن پل صراط پر یہ تمہاری سواریاں ہوں گی. ایک صاحب تھے وہ قربانی نہیں کرتے تھے، اتنی قیمت خیرات کر دیتے تھے. اتنی قیمت خیرات کر دیتے. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت ہے اور سب لوگ سواریوں پر سوار ہو کر جا رہے ہیں. یہ حیران کرے ہیں میرے ان کے پاس کوئی سواری نہیں. آواز آئی کہ تم قربانی نہیں کرتے تھے تمہیں سواری نہیں ملے گی. اٹھ کر توبہ کی یا اللہ میں قربانی کبھی نہیں چھوڑوں گا. پہلے اتنے پیسے خراب کر دیتے تھے. پیسے خراب کرنے میں وہ ثواب نہیں ہے جو قربانی کرنے میں. بس قربانی ہو جائے اس کے بعد گوشت کو کھانے کی بھی اجازت ہے. خود سارا کھا لو. کوئی ولیمہ وغیرہ ہے اس میں سارا گوشت
تمہارا کام آ جائے گا. کھانے کی اجازت، صرف ذبح ہونا یہ ضروری ہے. اس کے بعد گوشت میں گنجائش ہے، خود کھا جاؤ، دوستوں کو دے دو، غریبوں کو دے دو. بہتر ہے کہ 3 حصے کر لے، ایک حصہ خود رکھ لے، ایک حصہ دوستوں کو دے، ایک حصہ غریبوں کو دے. یہ بہتر ہے. سارا بھی خود کھا جائے تو گنجائش ہے، گناہ نہیں ہے. قربانی تو ہو گئی، چھری پھر گئی، قربانی ہو گئی. تو بہرحال سمن زہایا کم فإنہا علی الصراط مطایا کم، پل صراط پر یہ تمہاری سواریاں بنیں گی. پل صراط پر گزرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. قیامت میں دوزخ کے اوپر پل صراط بنایا جائے گا، اس سے گزرو گے تو جنت ملے گی. وہاں یہ سواریاں کام آئیں. مولانا محمود الحسن صاحب نے ایک بچڑا کچھ عرصہ پہلے سے لے لیا تاکہ میں اس کی قربانی کروں. اندازہ لگا لیا کہ بقرعید تک یہ 2 سال کا ہو جائے گا. گائے بھینس 2 سال کی کرنی پڑتی ہے. خوب اس کو کھلاتے پلاتے، اس کو ساتھ لے کر دوڑتے تھے تاکہ کھانا اس کا ہضم ہو جائے اور کھائے. موٹا تازہ کر کے اس کو ذبح کیا. ذبح کرتے وقت آنسو نکل رہے تھے کیونکہ پالا تھا، لیکن ذبح کیا تاکہ یہ میری سواری بن جائے قیامت کے دن. اس لیے محبت سے، شوق سے قربانیاں کریں، محبت سے کریں، شوق سے کریں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. نماز کے اور خطبے کے بعد ایک جنازہ ہے، وہ بھی پڑھ لیجئے گا. اور نماز کا طریقہ آسان ہے. 2 رکعتیں ہوتی ہیں. پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھ کر پھر امام 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہے گا. پھر ہاتھ باندھ کر قرات کرے گا، رکوع سجدے کرے گا. دوسری رکعت میں قرات کے بعد پہلے امام قرات کرے گا، پھر 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑتے رہیں. چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے گا. پھر آپ بھی رکوع میں چلے جائیں امام کے ساتھ. جی ہاں جی ہاں جی، یہ طریقہ ہے نماز پڑھنے کا. ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ہاتھ چھوڑے رہ جاتے ہیں. یعنی کسی نے باندھ لی، ایک طرف دیکھا بندھے ہوئے، ایک طرف دیکھا چھوڑے ہوئے، یہ نہیں. کس میں چھوڑیں گے ہاتھ؟ 3 دفعہ چھوڑ دیں گے، چوتھی دفعہ رکوع میں چلے جائیں. یہ نماز کا طریقہ ہے. اب آپ نماز پڑھیے اور اس کے بعد خطبہ سنیے اور اس کے بعد جنازہ پڑھ کر آپ گھر سے شریف لے جائیے اور خوب گوشت کھائیے. ایک بوٹی میری طرف سے بھی کھا لیجیے.